بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسلامی تاریخ کی ایک عظیم شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی زندگی صرف ایک تاریخی کہانی نہیں بلکہ ہر مسلمان کے لیے ایک روشنی کا مینار ہے۔ جو شخص شجاعت، عدل اور حکمت کا اصل منظر دیکھنا چاہتا ہے اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 رجب 600 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ ابو طالب صرف ایک حضرت علی کے والد ہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی رشتہ دار اور مددگار بھی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزرا۔ آپ نے بچپن سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور طریقوں کو دیکھا اور اپنی زندگی میں انہیں اپنایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 10 سال تھی۔ سوچئے اتنی چھوٹی سی عمر، لیکن پھر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنا کسی شک و شبہ کے اسلام قبول کر لیا۔ آپ اسلام قبول کرنے والے سب سے پہلے نوجوان تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ اسلام کے ساتھ بڑے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کا ذکر کیا جائے اور غزوہ بدر کا ذکر نہ ہو یہ ممکن نہیں۔ جب مشرکین کا لشکر 1000 افراد پر مشتمل تھا اور مسلمان صرف 313، تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان گنتی کے چند مجاہدوں میں شامل تھے جو سب سے آگے بڑھ کر لڑ رہے تھے۔ غزوہ خندق میں جب امیر مشرکین عمر ابن عبد ود نے جنگ کا اعلان کیا اور کہا ہے کوئی جو مجھ سے مقابلہ کرے، تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر کہا میں عمر سے مقابلہ کروں گا، اور آخرکار آپ نے اس قوی دشمن کو گرا دیا۔ لیکن جو واقعہ سب سے زیادہ مشہور ہے وہ غزوہ خیبر کا ہے۔ جب خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل میں یہ عالم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور اگلے دن یہ عزت و تکریم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیب میں آئی۔ آپ نے اپنی تلوار سے خیبر کا قلعہ فتح کیا اور اسلام کا پرچم بلند کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت کا ایک مشہور واقعہ ہے۔ ایک شخص نے پوچھا علم بہتر ہے یا مال؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا علم بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ ایک اور شخص نے پوچھا دنیا اور آخرت میں بہترین چیز کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عدل، کیونکہ عدل کے بنا نہ دنیا چلتی ہے اور نہ دین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک سپہ سالار نہیں بلکہ علم کا بے مثال دریا تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان، نصیحتیں اور اقوال آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ کے لکھے ہوئے خطبے اور اقوال حکمت اور دانائی کا اعلیٰ نمونہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت انصاف، عدل اور حق کا نمونہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی فیصلے میں کسی بھی شخص کی طرفداری نہیں کرتے تھے بلکہ صرف قرآن اور سنت کو اپنا دستور بناتے تھے۔ ایک بار ایک یہودی کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مقدمہ چلا۔ جب قاضی نے کہا کہ گواہی درکار ہے تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے
بیٹے کی گواہی لے لو۔ قاضی نے کہا اسلام میں باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں کی جاتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فیصلے کو قبول کیا، حالانکہ آپ خلیفہ وقت تھے۔ یہ تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف۔ ذرا آپ خود سوچئے کہ خلیفہ وقت تھے اور انہوں نے اپنے ہی خلاف فیصلہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک افسوسناک واقعہ ہے۔ جب فتنہ و فساد بڑھتا گیا تب ایک سازش کے تحت آپ پر 19 رمضان 40 ہجری کو فجر کی نماز کے دوران ابن ملجم نام کے شخص نے حملہ کیا۔ آپ نے صرف اتنا فرمایا، میں کامیاب ہو گیا رب کعبہ کی قسم، اور 21 رمضان کو آپ نے اس دنیا سے پردہ فرما لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے شجاعت اور بہادری، حق کے لیے کبھی پیچھے نہ ہٹنا، علم اور حکمت، علم کو صرف حاصل نہ کرو بلکہ اس پر عمل بھی کرو، عدل اور انصاف، کسی بھی طاقت کے آگے جھکنے کی بجائے صرف اللہ پاک کی رضا کو مد نظر رکھنا۔ آج اگر ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر عمل کریں تو دنیا ایک بہترین جگہ بن سکتی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔